Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, listeners. Alhamdulillah, this is the second part of the Islamic channel. We've got Moulana Ejaz Sab in the studio in the seat. Assalamu alaikum, Moulana. Ji. How's your day been or weekend been? Alhamdulillah, very nice because there's a nice weather. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah, you are running an organization called Wazara Council, Wazara Ulama Council. yes. Alhamdulillah. Can you give us a bit of insight into what Wazara Ulama Council is? Wazara, the Ulama Council has been running from London, Croydon Masjid. My colleague, Mufti Yusuf Dankasab, who shortly will be online as well, inshallah, and we'll talk. So this, the council, the role of the council is providing a mediation service in order to save marriages. But in some situations, it's khula or annulment by the council scholars is taken as well. Because there are some situations where a nikah, Islamic marriage, is effectively over, but the husband, he refuses to just grant a talaq or a divorce. So in these kind of situations, the ulama council, the wuzara ulama council, the scholars, obviously the application comes from the Muslim sister who is in a kind of a situation where she cannot move on in life because the husband would not cooperate. And in some situations, he may have moved on in life himself by, marrying again or again, having a second wife taken. But the mindset would be that I will simply not, divorce this lady. So the council then does get involved. Sometimes it's sometimes, alhamdulillah, it is a mediation where both parties do agree to, reconcile, and that is taken. But it's not a situation where somebody is forced to reconcile. So then it might be a khula where the sister, the wife would say that, okay, I'm willing to return the dowry or the meher back to the husband. And that would be a khula situation that terminates the marriage. Or then thirdly would be where the husband would not cooperate at all. And he said, I'm not divorcing her. I don't want to do khula with her. I don't want anything back. I'm not taking anything back. I don't agree to khula as well because, khula, as agreement from both parties required. So annulment, which is the third situation, a fasakh nikah, tansikh nikah, as they call it in our fiqh, that would take place in the light of the Quran and Sunnah. So the Ulama Council, we have a limited role, and that is to free the abandoned or unhappy wife from limbo, where she is in a state of uncertainty. That's what we do. So basically, the khula, the annulment, the fasq, and all that happens due to the sister being in a situation where she can't, even if she wanted to marry, she can't even marry or she can't even move on with her life. She's been like hijacked in one way or another. Yes, there are many situations. I will later on in our program, I will go through, some of the problems that, or the cases, what kind of situations the sisters are in, and they come to the council and put an application in for an annulment or a khula. Yeah. What is the role of ulama council? Is that you've said basically the whole role as to serve the basically the community, in the sense of an issue is happening where, according to the fiqh Hanafi, talaq is only due. But if the talaq the husband doesn't give, she's not going to get the talaq, according to the Hanafi fiqh. But now, this new role, or it's an old role, it's been happening for years, but why is it so important to keep this role
in play? It's important because, in a situation where the Muslim sister is in a situation where the husband's not, is not supporting her at all, not maintaining the role of a husband or a father, or he might be abroad somewhere for many years and he doesn't know where his wife is. There's no correspondence between them. There might be a situation of a visa not being granted. So in these kind of situations, she might have applied, it's been rejected, she's put it into appeal, the case has gone to appeal, where the court's been rejected. It's impossible that he can enter into UK from India or Pakistan or Bangladesh or whichever country is. So in a situation that we do ask for a divorce, we request a divorce, look, that it's over. You can't live together. There's no way a British lady born and bred in UK will move to India, Pakistan, according to them situation. It's very difficult. So, in that situation, that annulment does take place. Khula or annulment takes place. So it's very important role with the council is performing in this country. Assalamu alaikum. We've got Moulana Tahsin Abu Barira on in the studio. Assalamu alaikum, Moulana. Walaikum salam. Moulana, can you tell me what role do you play in this? I'm a newbie. So You're a newbie. Yes. MashaAllah. That's a new one I've heard in a while. So a newbie. I'm a student, inshallah ta'ala, and I will looking forward to learn and to help. As I see, it's a very important work. As Moulana just mentioned, there are cases which are where there is no other solution than annulment, khula, or sometimes there's other roles also of this council. It's not only annulment or khula. We try to if there's any possibility of sulh, then alhamdulillah that takes place also. Sulh, for anyone who doesn't know, is reconciliation. Yeah. Moulana, just to make things clear as well of the Wuzara Ulama Council, because we don't have any enforcement mechanism. So we do not make any orders in regards to property division or access to children. Obviously, the applicants are advised to either agree between themselves or either take it to the court of the land, courts, and have those problems sorted out by the courts. That was my second question, actually, Okay, for the children. You've answered it before. The children play a very major part in any family structure and family life. Yes. And between the husband and wife, we've seen many situations where the children are more what you call misplaced than anything else. The father or the mother, either way, in the modern day, it's up to the child, basically, if it's of understanding age, it's up to the child where he wants to live, with the dad or the mother. Now, either way, the access and all that has a major problem. So, alhamdulillah, the good thing is that from what you've just said, that it's given to the land. And it's given first advice, as ulama has been given, is that they should work it out between them as amicable adults. Yes. If they can, then go to the land of the law country and work it out through there. Yes, because we can't enforce anything. Even if somebody was to make make an order between them or decide something, what if the child gets abducted and taken away from this country? So it's best that this is left to the courts and is properly decided, and that's the best interest for the children as well. Because the other thing is the community you're serving. What's the ratio of the community? Which community do you serve? Do you serve only London and Dewsbury, or do you all over? We get cases from all over. Actually, it's from London, because this council, Wuzara Ulama Council, has been working from London, so it's major from London. But now, because we're establishing in Dewsbury, Yorkshire as well, so we're getting cases from all over, from Lancashire, from London, Scotland, everywhere. So at this moment in time, if someone wanted to contact you,
obviously your number and that will be posted online and that on this. But at the same time, if someone wanted to contact you, where would they need to come? Well, the initial contact is via a mobile or email, and then we can advise them from there. And if they do want a face-to-face meeting, we can arrange that as well. That's fine. Yeah. Okay. Regarding the husband, how does the whole procedure work regarding from day one till either khula, separation, or even sulah, side between them? How does the whole system work from day one? What does the lady need to do? What does the husband, wife, what do they need to do? Well, the applicants, as you know, would be the sisters, okay, the Muslim wife who was stuck in a situation. She would be the applicant. So once we have application forms, so once she's put an application in, we would look into that. And the initial would be us acknowledging that case and then writing a letter to the husband. You've been consulted by your wife. These are the problems. This is her statement which she relies on. That's a copy enclosed with our letter. And you have various options here. You can defend the case, write back to us. You know, what's your stance on this situation? Do you want to give a divorce? Contact us. We can take a divorce from you in the light of the Sharia. Or you want to write back to us like you don't agree to these facts which she's put down, the statement that she's put down. So we will contact the applicant again. This is the response we have received. And where do we stand from here? So she might reply back, and then we'll get back to him. So it's a situation which, you know, there's various letters that we write to each other, and take it from there. We may arrange a meeting, and sometimes it might be a face-to-face meeting. Sometimes it might not be a face-to-face meeting. According to sometimes there's a non-molestation order from the courts, so we can't have there's no direct contact between them. That might be for many years to come. It might last. So these things then indicate that, this marriage has kind of broken down. I know he's got to cooperate under, in the light of Quran and Sunnah. He's under obligation to give it talaq anyway. Tasrihum bi ihsan. Fa'imsakum bil ma'ruf or tasrihum bi ihsan. Either keep wives in a good way or just part for us in good way as well. So it does take time. It's not which is done in days or weeks. It does take time, a lot of effort, and a lot of thinking from the council side, from the scholars. We do get into the depth of the problem, and then it comes to either a sulh, Moulana said, a reconciliation, or a khula, or then an annulment. Yeah. The other thing is, why can't we leave it to the court of the land to decide? Well, firstly, because many marriages which take place in the masjids or madrasas or privately at home, they're not registered. So courts can't do anything there anyway. In some situations, it might be dissolved via the courts, but Islamically, the talaq's not done. The contract which was performed Islamically, that contract is still valid in the eyes of the Sharia. So that needs to be invalidated by the Muslim scholars. So basically, you're doing a service to even the land here. Yes. Because of our religious beliefs. And obviously, a woman, after she gets a divorce in the country, if she don't want to act according to the Islam or Sunnah, she can do anything she wants. She's got full choice, same as the husband. But if they want a proper Islamic way of divorce so that she can move on and marry Islamically, Sharia, according to Quran and Sunnah, then basically you're saying that she needs to go through this procedure. We will now take a short break, and then we will, after the break, we are going to call Mufti Yusuf Danka Sahib, inshallah ta'ala, and he will, inshallah, be on the phone, inshallah. Broadcasting from the Al Hikmah Centre in Batley, West Yorkshire, you're listening to Radio IMWS.
Are you running a business from home and need to move into an office, a place where you can confidently meet your clients, or maybe looking to relocate? The Al Hikmah Center provides office space in a safe, secure, and scenic location. With easy access, convenient location, free car parking, and free Wi-Fi, hiring an office at the Al Hikmah Center can allow your business to grow. For more details and special offers, call 01924 500 555 or email info@imws.org.uk. Get physical with great rates at the Al Hikmah Sports Hall in Batley. You can book a weekday daytime slot for just £18 per hour. Call 01924 500 555. Evening or weekend slots for just £38 per hour. And special discounted weekend slots available too. Call 07968 222 886. The Al Hikmah Sports Hall, the perfect place to get back in shape. It is related by Sayyidina Anas radiallahu anhu that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, when a man marries, he has completed half of his religion, so let him fear Allah regarding the remaining half. The Al-Hikmah Nikah service launched by the IMWS aims to introduce prospective marriage partners to help fulfill this important aspect of faith. The service is open to unmarried Muslims who are permanent residents of the UK. For more information, visit our website at www.imws.org.uk. Radio IMWS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, listeners. Inshallah, we've got Moulana Hazrat Mufti Yusuf Danka Sahab Damat Barakatuh from London, Croydon, on the line. Assalamu alaikum, Mufti Sahab. वालेकुम सलाम व बरकातहू। हज़रत मौलाना हाशिम साहब जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत? अल्लाह का फजल जी। आप बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। पिछले साल मुलाकात हुई थी जब बीमार था मैं, तो आपने तो एक दवा भी ऐसी दी थी कि अल्लाह अकबर, वो दवा तो पीकर मेरी तबीयत ही खुश हो गई थी। जी जज़ाकल्लाह उसके लिए। मुफ्ती साहब, ये काम जो आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी खिदमत है कौम के लिए कि इसका तो कोई अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन जो औरतों का मेरे से बात हुई है, जो जिनके ताल्लुकात, जिन घरों से ताल्लुकात मेरे हैं, उनके यहाँ ऐसे सिचुएशन आए हैं, तो कई औरतें तलाक और इसकी तरफ जा नहीं सकती है क्योंकि वो हस्बैंड देना नहीं चाहता है। तो अभी ये खिदमत जो आपने शुरू की पहले लंदन से, जैसे मौलाना एजाज साहब ने बताया, तो ये कब शुरू हुई आपकी? तकरीबन तकरीबन 8 साल 9 साल से मैं शुरू हो चुका था। इसकी वजूहात कोई बताइए क्यों आपने? मैं जब शुरू हुआ उस वक्त कोई मकसद नियत नहीं, क्योंकि जरूरत के मुताबिक कोई रोती हुई, कोई परेशानी का इजहार करती हुई औरतें का जो मेरे पास आती रही, जो हमारे इलाके की, हमारी सोसाइटी की है। मैं किसी और इलाके का उस वक्त करता ही नहीं, अपने जो करीबी इलाके के और लंदन साइड के। उसमें मैंने फिर मुख्तलिफ मतलब है मौज़ूआत को सुनते सुनते जरा खूब परेशानी भी हुआ। ये तो बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में। फिर उसके बाद मैंने इन औरतों से काम को लेता रहा और ये अपने चंद साथियों की मदद को लेकर मैं तन्हाई करता रहा। फिर उसके बाद जाहिर है कि लंदन के दूसरे इलाके की जो औरतें भी मुझे और कांटेक्ट करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरे शहरों से भी मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दी। तो मैं कहा ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने फिर दुआ भी करता रहा कि अल्लाह ताला कोई अच्छे साथी मुझे अता फरमा दे, और जो है इखलास के साथ करने वाले भी हो और काम को अच्छी तरह शरई एतबार से भी जानते हो, और इस मुल्क में रहने की वजह से मुल्क के अहवाल और कवानीन को भी समझने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह का फजल से चाहे मतलब सालों के अंदर ही में अल्लाह के फजल से हज़रत मौलाना एजाज साहब से बराह रास्त मुलाकात हुई। उनसे जब फेस चला, बातें होने का मौका मिला, और तकरीबन इनका ख्याल मेरा ख्याल, उनका जो जिस मकासद से काम को ज़्यादा बेहतर से करने की जो फिक्र में लगे है, और एक तरफ से जैसे मैंने सोचा कि ये काम करने के लिए ये तो शरई कवानीन जानने वाले सही मसलक के साथ काम करने का उलमा चाहिए। साथ साथ हर शरई ये मामले में, शरई काउंसिल के मामले में कम अज कम ऐसे एक आलिम हो जो है शरई कवानी और शरई हुदूद को समझने के साथ साथ तरफ के मिजाज को भी समझने के साथ साथ हमारे अकाबरीन का जिस काम को जिस तरीके से लिया जाता है वो भी समझने के साथ साथ इस मुल्क के अंदर में
कम अज कम बुनियादी जो है मुल्क के कवानी को सीखे हुए एक आलिम भी होनी चाहिए। वो ऐसे आलिम हो शरीयत की जो उसूल और कवाइद के साथ मुल्क के कवानी को भी जरूर जानने वाले हो, जिससे क्या होगा हमें गलत फहमी होने वालों को भी गलत फहमी को दूर कर सकती है और अपने काम को हमें अच्छी तरह संभाल कर और ज्यादा से ज्यादा औरतों के मजलूमा जो औरतें हैं और इनकी जो हम खिदमत कर सकती हैं। यही मुझे समझ में आया है, इसलिए कि जरूरत बहुत है, क्योंकि बार दफा इंसान जब तकलीफ में बहुत मुब्तला हो जाते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे मतलब भूखा रहने की वजह से तकलीफ हो, चाहे रूली मामले में जिंदगी से तंग आ जाए, तो इस सूरत में इंसान बार दफा ईमान को खो बैठ सकती है। इसलिए क्या हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों में औरतों को ईदों के गुनाह से बचने की जरूरत है, उससे इनकी जिंदगी का एक लाइफ जिंदगी हक बनता है। एक इंसान होने के नाते इंसान की जिंदगी में एक फ्री होना चाहिए जो है सही तरीके से अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चल सके, और उसके लिए जरूरी है कि यानी इंसान में फ्री माइंड भी होनी चाहिए, और जिसके लिए जरूरी है कि जरूरी मामले में अगर है कोई औरत मतलब है साई लगे एक तो मर्द की तरफ से जब परेशानी हो तो एक लफ्ज में तलाक दे कर छोड़ देते हैं, मामला खत्म। अभी आमतौर पर औरतों में ये समझती है कि यानी हमारी मसला तो हर नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि शरीयत ने हर एक मर्दों के लिए जिस तरह हुकूक दिया औरतों के लिए हुकूक उसी तरह दी है, लेकिन तरीकाकार है, उसको समझना जरूरी है। यहाँ तो औरतों की तरह हम ये बात को पहुंचाएं तुम्हें है तुम्हारी वो ऐसे जुल्म हो रहा है, तुम्हें मुश्किलात में फंसे हुई है, उस सूरत में तुम्हें है इस तरह का शरीक कवानी को समझो, इन उलमा से कांटेक्ट करो जो शरीक कवाई के साथ साथ तुम्हारे मामले को हल कर सके, क्योंकि वरना ये मामले इस मुल्क में खास तौर पर, इस मुल्क में पूरी दुनिया में अभी तो यानी तो औरतें शादी के बाद नामुनासिब मामले में शादी हो जाने की वजह से इन पर जो जुल्म करने वाली जुल्म कर रही है, बेचारी मुसलमा की हैसियत से मतलब जिंदगी गुजारती जा रही है। ये तो एक तबका। दूसरे तबका ये है कि यानी बहुत से औरतें हैं गाय शादीशुदा बहुत ही मुश्किल के साथ बैठी हुई है घर में, और ये भी एक मसला है। लिहाजा इन दो चीजों को समझते हुए एक उलमा की तबका है इखलाक के साथ खुलूक के साथ यानी बेहतरीन तरीकाकार से यानी शरीयत के हुदूद और कवानी को भी समझें, और उसके लिए उम्मत के सोसाइटी में होने वाले यानी हालात को भी समझें और मुल्क के कवानी को भी समझें, और फिर उसके बाद ये औरतों के मसाले को हल करने के यानी मैं तो समझता हूँ ये है हर शहरों में हर इलाकों में ऐसे खिदमत करने वाली उलमा और सोचने वाली उलमा होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतों का मसला है हल हो। जब औरतों का मसला हल हो तो यानी जाहिर है कि फैमिली लाइफ है ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन होगा। जब फैमिली लाइफ में बेहतरीन हो तो आने वाले खानदानी यानी नस्लें हैं बेहतरीन होगा, जिससे क्या मुस्लिम उम्मा के लिए फ्यूचर में हमें बहुत बेहतरीन सोच सकती है। मैं यही समझता हूँ मुख्तसर बात। ठीक है, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से ये किया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ रब्ता होगा और फ़ोन पे भी लाएंगे, कई प्रोग्राम के लिए भी आपका इरादा हो रहा है। मौलाना तहसीन भी इधर हमारे साथ है और मौलाना तहसीन भी एक प्रेजेंटर है IMWS रेडियो पे, तो इंशाल्लाह कई मौका होगा कि आप अपने फ़िक़ही और इल्मी इस्तिदाद के तहत हमको थोड़ा मुज़य्यन करे कि इस्लाम क्या है और क्या सिखाना चाहिए और ये कौम के लिए क्या बेहतरी चीज़ है इंशाअल्लाह। ठीक है, वाह जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह तमाम हज़रात को भी हमारी तरफ से और वज़रा उलमा कौंसिल की तरफ से भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। That was मुफ्ती यूसुफ दंका साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुफ्ती यूसुफ दंका साहब ने एक बात कही, उस पर मैं थोड़ा मौलाना एजाज साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि मौलाना, एक तो उन्होंने कहा दुनियावी कवानीन, आपने इस्लामी कवानीन, तो मुझको मालूम है कि मरकज़ में हमारे साथ भी हमारे से काफ़ी आगे थे, लेकिन हमारे ज़माने में पढ़ते थे आप, और उसके बाद पाकिस्तान जाकर आपने फ़राग़त हासिल की, लेकिन ये दुनियावी तालीम का आपका कहाँ? दुनियावी तालीम में मैं फ़राग़त के बाद 1990 में दारुल कराची से मैं दौरा करके फ़ारिग हुआ, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, कई साल फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ाया भी, लेकिन फिर मैंने यहाँ लॉ डिग्री की लीड्स यूनिवर्सिटी से, और फिर लॉ डिग्री करने के बाद मैंने फिर फैमिली लॉ पर खुसूसी तवज्जो दी।
LPC میں نے کچھ کیا, کچھ باقی رہ گیا. میں کوالیفائڈ سلیسیٹر نہیں ہوں, یہ بات میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لیکن میں نے پھر چونکہ لاء ڈگری کرنے کے بعد مجھے یہاں کے قوانین سے کافی دلچسپی حاصل ہوئی, اور فیملی لاء کے سلسلے میں نے پھر کئی وکلاء سے, وکیلوں سے بات چیت بھی, پھر کئی کتابیں بھی. چونکہ آدمی جب ڈگری کر لیتا ہے تو پھر اس کو کافی چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ قانون کیسے بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں ہیں. تو بحیثیت ایک عالم دین تو ہم تو کیا ہیں, بس علماء کے خادم ہیں, لیکن یہ مفتی صاحب نے اہم یعنی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے. خاص کر کے ہمارا جو یہ شرعی جو کام ہے, تو اس میں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو بھئی یہاں کے قانون کی حیثیت سے ان کا کیس کہاں پہ چل رہا ہے, نان مولیسٹیشن آرڈر کیا چیز ہوتی ہے, بچوں کے سلسلے میں کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہوا ہے. تو ان چیزوں میں پھر ہمیں کام میں سہولت ملتی ہے. ڈگری ایبسولوٹ کیا چیز ہے, ڈگری نائسائی کیا چیز ہے اس سے پہلے, اور ان کی جو ہے پراپرٹی ڈویژن کے اوپر کورٹ نے کیا کیا چیزیں کی ہے, بچوں کے سلسلے میں کیا چیزیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں ایسا مسئلے ہیں دونوں کے درمیان میں کہ کورٹ نے عورت سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا تو بچے ہم تم سے بھی لے لیں گے اور باپ کو بھی نہیں ملیں گے. تو ابھی ہم نے پڑھا اس کو کہ جی ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی ایسے ہے کہ ماں کو بچے اگر چاہیے تو باپ سے قطع تعلق کرنا پڑے گا طلاق لینے میں. جب تک شرعی طلاق نہیں لے گی وہ, یا انلمٹ شرعی کاؤنسل سے نہیں لے گی وہ, تو اس وقت تک وہ یعنی بچے ممکن ہے کہ اس کے پاس سے لے لیں. یہ چلڈرن والے جو ہوتے ہیں نا, سپورٹ ورکر جو ہیں, تو انہوں نے ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا مجھ سے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو حل کریں. تو ہم وہ کیس کر رہے ہیں ابھی. تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں کا قانون جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, اور ہم اس طریقے سے یعنی اندھیرے میں نہیں رہ سکتے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کہ اس سے قوانین سے بے خبر ہوں, اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو بھئی کون سا قانون کیا پاس ہوا. بعض قانون ہمارے حق میں ہیں, بعض قوانین ہمیں نقصان پہنچانے والے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ابھی ہمارے 2-3 علماء کو اور بھی فون کرنے ہیں, اور 10 بج کے قریب آ گئے ہیں. تو میں ابھی میرے استاد محترم مولانا کے, آپ کے بھی استاد محترم مولانا سمیر الدین صاحب کو فون کرتا ہوں. انشاءاللہ وہ آئیں گے تو بڑی دلچسپی سے بات کریں گے. وعلیکم السلام. جی کیسے ہو مولانا؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. جی ابھی آپ ریڈیو پہ ہی ہے الحمدللہ. میں ہاشم بول رہا ہوں. میں سمجھ گیا مولانا. سمجھ گیا الحمدللہ. مولانا بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, ابھی ہمارے گھر پہ آنا ہے, کھانے کی بھی دعوت ابھی باقی ہے آپ کی. جی وہ باقی ہے. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. ادھر مولانا تحسین ابو بریرہ صاحب ہے, مولانا اعجاز صاحب بھی موجود ہے. مولانا آپ کا کیا یہ علماء وزراء کاؤنسل کے ساتھ کیا ربط ہے آپ کا؟ یہ وزراء کونسل کو میں کافی دنوں سے جانتا ہوں. یہ کام پہلے لندن میں مولانا یوسف ڈنکا کر رہے تھے. جی. وہ کرتے کرتے ان کے ساتھ تعلق ہوا ان مولانا اعجاز کے ساتھ. اب مولانا اعجاز اور مولانا یوسف ڈنکا یہ دونوں وزراء علماء کونسل ڈیوزبری میں چلا رہے ہیں. یہ دونوں علماء کو میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں. مولانا اعجاز صاحب تو میرے شاگرد ہیں, مجھ سے پڑھا ہے, اچھا طالب علم رہا تھا, شریف سمجھدار طالب علم تھا یہ. اور مولانا یوسف ڈنکا کو میں جانتا ہوں بہت دنوں سے, جب سے یہاں انگلینڈ میں آئے ہیں, تو میں ان دونوں کو اچھے انداز میں جانتا ہوں. یہ لوگ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو بہت تحقیق کرتے ہیں, دونوں پارٹی کو خط لکھتے ہیں. مجھے جہاں تک معلوم ہے 4 مرتبہ 5 مرتبہ خط لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر دونوں پارٹی کو بلاتے ہیں, دونوں پارٹی سے میٹنگ کرتے ہیں. کبھی اسکائپ پر میٹنگ کرتے ہیں, کبھی پرسنل گھر میں بلا کر یعنی دارالقضاء یا جو کچھ بھی ہے وہاں بلا کے کرتے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں نبھنے کی کوئی شکل نہیں ہے, بالکل اب نہیں نبھ سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے فسخ نکاح کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے, اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ خلا ہو جائے.
لیکن مرد خلا کے لیے کسی حال میں تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسخ تو کر نہیں پائے گا تو فسخ بھی خلا بھی نہیں کروں گا، اور کبھی خلا کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے تو ایسی شرط رکھتے ہیں کہ عورت وہ شرط پوری نہیں کر سکتی. مثلاً یہ کہ سارے زیور مجھے دے دو، اوپر سے مجھے 2 لاکھ روپے پاؤنڈ دو، ہمیں مکان تم مجھ کو دے دو تمہارا والا. اس قسم کی ایسی شرط رکھتے ہیں کہ اگر اس پر شرط پر خلا کرے عورت تو عورت پریشان ہو جائے گی. جب یہ شکل نہیں ہوتی ہے اور نبھنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے تب جا کر کے فسخ نکاح جو قرآن میں اور حدیث میں ہے، حکم من اہلی و حکم من اہلہا، تو وہ اس قائد کو اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب تک جتنے بھی فیصلے آئے ہیں تو سب صحیح فیصلہ آیا ہے اور صحیح فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ عورت نے ایک مرتبہ قبول تو کیا، مرد کو تو طلاق دینے کا حق ہے، لیکن عورت کو شریعت نے طلاق دینے کا حق نہیں دیا. اب اگر وہ خلا کرنا چاہتی ہے تو ایسی شرطیں رکھتے ہیں شوہر جو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کے پاس رہتی ہے تو بعض مرتبہ تو شوہر حق کی تلفی کرتا ہے، بعض مرتبہ شوہر حق تلفی تو نہیں کرتا لیکن ذہنی ٹارچر، یعنی رات دن صبح شام چاروں طرف سے اس طرح اس کو گھیرتے ہیں کہ عورت کا رہنا مشکل ہے لیکن بول بھی نہیں سکتی ہے. مثلا ہاتھ سے اس نے مارا نہیں، اس نے اور بھی حقوق ادا کیے لیکن ذہنی طور پر اس کو ٹارچر جس کو کہتے ہیں وہ کر رہا ہے. اب ایسی شکل میں وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کریں، اور رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، زندگی بھر کا مسئلہ ہے. ایسے موقع پر اگر فسخ نکاح نہ کرے تو راستہ پھر کیا ہے؟ خلا کا بھی راستہ نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا ہے. اس ملک میں دارالقضا بھی نہیں ہے، یا یہ کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوتی تو کوئی مسئلہ حل کر دیتا قاضی، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے تو اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ فسخ نکاح وہ کرے اور اس کے لیے درخواست دے. ہمارے یہاں ہمارے دیوبندی معاشرے کے اندر جو ہے 1 ہی 2 دارالقضا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کچھ تو ایسے دارالقضا ہے کہ 2 3 سال لٹکائے رکھتے ہیں اور توجہ ہی نہیں دیتے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ایسے موقع پر اگر ایکٹیو کے ساتھ اور جلدی کر کے اور حالات کو جائزہ لے کر کے سال بھر میں 6 مہینے میں اگر فسخ نکاح نہ کرے تو عورت پریشان ہو جائے گی. اور یہاں تو ہیومنس رائٹ ہے، یہاں تو میڈیا ہے، یہاں تو غیر مسلم کا ملک ہے. یہاں تو اگر ایک بھی چیز کا ثبوت ہو جائے کہ یہ سختی کی ہے شوہر نے یا معاشرے نے تو میڈیا اپنے سامنے آ جاتی ہے، یا میڈیا اس کو پریشان کرتے ہیں، پولیس پریشان کرتی ہے، گورنمنٹ پریشان کرتی ہے. ایسے موقع پر ہمارے لیے ایک سنجیدگی کا طریقہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیلۃ الناجزہ میں فسخ نکاح کا طریقہ اختیار کیا. پھر مولانا مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 18 اسباب لکھے فسخ نکاح کے اپنی کتاب کے اندر، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے بھی اس پر کام کیا ہے. اسباب فسخ نکاح کے نام سے پوری کتاب شائع کی ہے اور اس میں سب کے دلائل قرآن اور حدیث سے دیے ہیں. یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا. الحمدللہ 18 فسخ نکاح کا جو اسباب ہے اس پر قرآن حدیث کے دلائل بھی دیے ہیں اور مبین کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہاں عورت کو حق ہے فسخ نکاح کرنے کا. الحمدللہ مولانا اعجاز صاحب، مولانا یوسف ڈنکا صاحب وزراء علماء کونسل قائم کیا ہے، اور کافی دنوں سے ان کو تجربہ بھی ہے، کافی لوگوں کا حق کامیاب بھی کیا ہے. اس لیے بہت اچھا کام یہ کر رہا ہے. میں تو بڑی تائید کرتا ہوں اس کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کام کو مزید بڑھائے، اور علماء بھی اس پر لگے اور تحقیق کریں. بس میری یہ دعا ہے اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں. میرا والسلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا مفتی صاحب. مولانا آپ نے خوب ہم کو سمجھا بھی دیا اور پورا مسئلہ بھی سامنے رکھ دیا. ابھی اور وضاحت کی تو کیا ضرورت، لیکن پھر بھی ہمارا ابھی ٹائم ہے تو انشاءاللہ اور بھی کچھ سوال. جیسے مولانا نے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ اسمار الہدایہ جو مولانا نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام اللہ پاک نے مولانا سے لیا ہے. تو اس کی 5ویں جو جلد ہے اس میں باقاعدہ مولانا نے باب قائم کر دیا ہے. پوری کتاب بھی ایک قسم کی اس کو الگ بھی چھاپ دیا ہے. تو اہل علم حضرات کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا. سارے وجوہ اور اس کی دلائل قرآن اور حدیث سے مولانا نے جمع کر دیے ہیں. تو اہل علم جو ہیں، عوام کے لیے تو شاید نہ اتنی ہو، لیکن اہل علم حضرات ضرور اس کو دیکھیں اور اس پہ کافی شرح صدر اس سے ہو جائے گا.
وہ اسمار الہدایت تو مولانا کے ساتھ پاس سے ملے گی جی مولانا سمیر الدین، مولانا کی ملے گی، یہاں کتب خانوں میں بھی ہے. اور دوسری کتاب جو ہے اس کا نام اسباب فسخ نکاح ہے، اسباب ثمرۃ النجاح ہے، شرح السمیری ہے، ثمرۃ المیراث ہے، ثمرۃ الفقہ ہے، علم فلکیات ہے، جو ہے سائنس اور قرآن، یہ سب بہت ساری تقریباً 35 کتابیں میری ہے، اور اب تک 21 جلدوں میں کتابیں چھپی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مولانا. ابھی انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو کئی دفعہ ہم انشاءاللہ فون کر آپ کو تکلیف دیں گے کہ کچھ ہم کو نصیحت کرتے رہے انشاءاللہ. آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی ہمت افزائی کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور عوام کو بھی سمجھانا کا، کوئی تقریر کرنے کا یا کوئی بات سمجھانا کا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ یہ مفتی مولانا سمیر الدین صاحب تھے، ہمارے بھی استاد، مولانا اعجاز صاحب کے بھی استاد، اور بہت بڑے عالم ہیں اور بہت علم ہے ان کے پاس، ہر چیز میں فن میں وہ ماہر ہے. ہاں جیسے کہا سارے فن، فلکیات کا لے لو، فقہ کا لے لو، حدیث کا لے لو، جو بھی فن، تفسیر کا، وہ سب فن میں مولانا کا کی ایک مہارت ہے کہ، اور ماہر بھی ہے، اور سب پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے. حتیٰ کہ فقہ کے بارے میں تو بہت خدمات کی ہے، خصوصی طلباء کے لیے، کہ جو مولانا نے شرح سمیری لکھی اور ہدایہ کی شرح، قدوری کی شرح جو لکھی، وہ طلباء کے لیے بہت بہترین، ہاں بہت مفید ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم ایک اور مولانا ہیں قاری محمد عباس صاحب ہدرسفیلڈ کے، انگلش تو بولتے ہیں نا قاری صاحب؟ اردو بولتے ہیں قاری صاحب. تو قاری صاحب سے اردو میں، پھر مولانا سے 10-15 منٹس میں ہم وہ اس کا خلاصہ انگلش میں کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم قاری صاحب، یہ میں ہاشم ساچا بول رہا ہوں ریڈیو IMWS سے. مولانا اعجاز صاحب اور مولانا تحسین صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں، تو ابھی کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آن لائن رہے تو ہم ریڈیو پہ لے جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ کی طبیعت؟ الحمدللہ. جی مولانا، آپ کا ان وزراء علماء کاؤنسل میں کب سے آپ خدمت دے رہے ہو؟ کافی عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ. میرا بہت دیر سے مولانا محمد اعجاز صاحب جو ہیں ان کے ساتھ واسطہ رہا ہے، وہ ہے. تو جتنے بھی میرے پاس، کیونکہ میں جہاں تقریباً 28 سال سے رہ رہا ہوں، قاری عباس میرا نام ہے، اس فیلڈ میں رہتا ہوں. تو 28 سال سے میں اس ٹاؤن کے اندر ہوں، شہر کے اندر. تو الحمدللہ میں اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو میرے پاس کافی مسائل آتے ہیں تنسیخ نکاح کے اور خلا وغیرہ کے، طلاق کے. تو پھر میں مولانا اعجاز صاحب کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں، تو ان کے پاس پھر کیس جو ہیں وہ بھیج دیتا ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے اور پیرائے سے جو مسائل ہوتے ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو کافی خوش ہیں. کیونکہ قاری صاحب بہت عرصے سے ماشاءاللہ وہاں امامت کے فرائض بھی مختلف مساجد میں، مختلف پروگرام میں قاری صاحب انجام دیتے رہے. تو چونکہ اب پبلک کے ساتھ تعلق، کانٹیکٹ ہوتا ہے علماء کرام کا، تو پھر جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو پھر قاری صاحب جیسے حضرات سے جو بہنیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ پریشانی ہے، اس طریقے سے کیا کیا جائے. تو پھر ہماری ان سے سلسلے میں قاری صاحب سے مشاورت رہتی ہے اس مسئلے میں. اور پھر کوئی ایسا ہوتا ہے تو قاری صاحب بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو کسی نہ کسی لیول پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے شرعی مسائل میں بھی، دوسری چیزوں میں الحمدللہ.
تو یہ ہمارے تعاون رہتا ہے بہت سارے علماء کا الحمدللہ. قاری صاحب ایک بات ہے، ہاں جی. جتنی عورتوں کا آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئی اور یہ شکایتیں اپنے شوہروں کی کرنے کے لیے آئی، کوئی ایسی عورتوں کا بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنا ہوا کہ جنہوں نے شکایت کی وہ خود غرضی کی شکایت کی کہ وہ شوہر کی ایک کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اتنا پرووائڈ کر سکے، ہاں، اور وہ کہہ رہی کہ اتنا ہی دینا چاہیے، اور یہ شکایت رہ کر آپ کے پاس آئی کہ مجھ کو اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے چونکہ وہ میرے لیے اتنا پرووائڈ نہیں کر رہا ہے. ایسی کوئی شکایت آج تک آئی؟ اصل میں زیادہ جو کیس آئے ہیں نا، زیادہ جو کیس آتے ہیں میرے پاس، وہ مار پیٹ کے اور پھر نان و نفقے کے مسئلے میں، بچوں کے ساتھ جو ہے جو عورتوں کے بچے ہوتے ہیں پھر خرچہ نہیں دیتے، تو وہ اس کے علاوہ پھر دوسرے مسائل بھی ہیں کہ پہلی بیوی جو ہوتی ہے ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے، پھر وہ اندر ہی اندر دوسری شادی کر لیتے ہیں، ان کو نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تعلقات اچھا رکھتے، نہ کوئی ان کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، مار پیٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. جیسے وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے تو اس وقت پھر ان کا رویہ بالکل ہی ناگفتہ بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ان کو رکھتے بھی نہیں ہیں. تو بعض اوقات تو ایسی بیچاری آتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں کہ انتہائی قسم پوشی کے عالم میں ہوتی ہیں، تو پھر ان کی داد رسی کے لیے پھر راستہ جو ہے وزراء علماء کونسل جو ہے ان کے پاس میں بھیج دیتا ہوں ایسے کیس جو ہوتے ہیں. تو پھر یہ ان کی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کی داد رسی کرتے ہیں، اور ساری نقطہ نظر سے جو مناسب سمجھتے ہیں علماء کا گروپ جو ہے بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ تو ان کے ساتھ جو ان سے جان چھڑا دیتے ہیں، تو پھر وہ بیچاری خوش ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ مولانا. ابھی ٹائم بھی تھوڑا ہو رہا ہے تو ابھی انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، اور بھی کوئی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ. اور ابھی ہم تھوڑا آف کرتے ہیں اور مولانا اعجاز صاحب سے کچھ 2-3 باتیں ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. واخر جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، وہ آپ کی مدد نصرت فرمائے، دارات چوگن ترقی نصیب فرمائے، تو آپ کی خدمات جو ہیں اللہ قبول منظور فرمائے، نجات بنائے. جزاک اللہ. یہ مولانا قاری صاحب تھے، قاری محمد عباس صاحب ہدسفیل کے. ہدسفیل ہمارا لوکل علاقہ ہے ککلیس کا، اور وہ بھی کافی خدمات کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیشنل لیول پہ بھی کئی علماء کی یہ فکر ہے کہ یہ ایک مسئلہ بہت بڑا ہے اور اس کا کوئی صحیح انداز سے حل ہونا چاہیے. ورنہ تو بہت سارے، جیسے میں نے ایک زمانے میں پڑھا رہا تھا، اور وہاں ایک مولوی صاحب جو ہمارا ساتھی ہے مولوی حامد علی، وہ آئے میرے پاس ایک عورت کو لے کر اور کہا کہ مولانا اس کا خلا کرانا ہے. میں نے کہا میں خلا بلا کراتا نہیں ہوں. کہا کیوں نہیں؟ وہ مولوی صاحب دوسرے ایک مولوی صاحب نے تو کرا دیا. تو معلوم ہوا کہ 10 خلا ہو گئے تھے 15 سال کے اندر اس کے. تو وہ اصل میں وجوہات اس کی، میں نے وہ جو وجہ اس کی ایک پوچھی، اس وجہ سے بھی تھا، وہ پیسے والا پوچھا اس وجہ سے کہ کئی دفعہ عورت خود غرضی ہوتی ہے اور اپنی غرض کی وجہ سے وہ طلاق مانگتی ہے، حتیٰ کہ شوہر ہر چیز اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر رہا ہے. تو ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے. تو اس نسبت سے تو is there any way around that؟ اس میں ایسا ہے نا مولانا کہ پھر وہ چونکہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وغیرہ، پھر وہ عورت اگر ایسا ہو کہ بھئی بغیر وجہ کے کوئی وجہ نہیں ہے طلاق لینے کی، بھئی کیا وجہ، کچھ تو وجہ ہوگی، یا تو کوئی شقاق ہے، آپس میں نفرت ہے، کبھی اس نے آپ کو کچھ کہا ہے، مارا ہے، مالی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو بعض دفعہ عورت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چھوٹی سی بات ضد ہوتی ہے کبھی، تو وہ جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اصل بات تو انویسٹیگیشن یہ نکلی کہ آپ یہ حرکتیں چھوڑ دیں یا یہ نہ کہیں، یا مثال کے طور پر بد زبانی کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، تو وہ بعض دفعہ
वो अल्हम्दुलिल्लाह सुलह भी हो जाती है। यानी पेटी रीजंस जो आप कह रहे हैं ना, तो वो बाज़ दफ़ा सुलह में केस निमट जाते हैं। लेकिन कोई सीरियस मसला हो, जैसे हज़रात ने उलमा ने फरमाया कि मार धाड़ के केस हैं और इतना शदीद, बाज़ दफ़ा हमारा तो बाज़ दफ़ा खाली इस्लाम तो नहीं होता, बाज़ कल्चरल चीज़ें हमारे यहाँ बहुत चलती हैं जो पीछे हम अपने मुल्कों से साथ लेके आए हैं मीरास में। तो इस अंदाज से आप जो है रखना चाहते हैं, बीवी को कर रहे हैं, या नान नफ़के का ख्याल नहीं रखे बदजुबानी कर रहे हैं, या शदीद मारपीट है, गाली गलोच है, तो ऐसी सूरतों में तो फिर यहाँ का कानून भी उसका साथ नहीं देगा और फिर शरीयत भी साथ नहीं देती, तो कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन पेटी रीजंस हैं तो फिर उसको ज़रूर समझाया जाता है, हमारी तरफ से एडवाइस दी जाती है कि भाई आप ऐसा करें कि ये इस मसले का जो आप बता रहे इसका तो हल है, तो आपके खामी भी ताउन करना के लिए तैयार हैं, तो बाज़ दफ़ा बहनें मान भी जाती हैं, हो जाती है, मसला हल भी हो जाता है, सुलह में मसला हल हो जाता है बाज़ दफ़ा। If there is a woman who's been separated for many years from her husband, husband's married off and gone somewhere else, they've already had a child with that husband. Now, now the husband's, in a sense, has tried to understand the situation and wants to give divorce. So what procedures should the woman follow? How should she attain the divorce? Because end of the day, the husband could say, I give you talaq now. And 2 years later, it might be just because of the visiting rights of the child is involved in this, just because the husband did not get a certain right, he might just say, I'd never divorced her. So how should she try to... There are situations where the sisters approach us and say, look, my husband has already given me 3 divorces many years ago. 3 divorces have been, I'm sure about that. So we do take that case on, we take a statement from her, we take oath from her. Sometimes they do have witnesses, maybe the parents heard it as well, maybe her sisters heard it. Sometimes she may not have any, because these things happen between closed doors and sometimes there's nobody there. But if she's certain that she's been divorced 3 times, the Sharia advice would be that obviously she's not a wife anymore, and she can't have a relationship with that person. So we write to him that this is the situation. Sometimes he agrees, he says, yes, I did divorce her 3 times. And at the time I had no knowledge that what severity 3 divorces holds. But I did divorce her 3 times. Then we will backdate the certificate from the date he divorced her. So, and sometimes it's, as you said, a situation where he's already married again and he's moved on in life. And this lady is left in a limbo situation. She can't move on because she's got no certificate of divorce. In that situation, we may issue a divorce to her. Yeah. So Moulana, what is your last nasihat on this? What would you say to ladies in situations like that? Last year, Moulana, there's a lack of Islamic knowledge. This is why this many times leads to a breakdown. I always say to my colleagues and my friends, before the marriage even takes place, when we arrange a marriage between the boy and the girl, then we should have something in place, a short course maybe, where they can both go through a course, maybe 1 week, 10 days course. And until they've done that course and they've been given a certificate from the masjid, from the local imam, from the local masjid, and then only then they can go through the nikah ceremony. This is sometimes I think about, because in that course we could devise a course where explains the rights of a husband, explains the rights of a wife. What is a marriage? शादी है क्या चीज़? ये नहीं पता. यानी हज़ारों पाउंड हम शादी के इंतजामात पर हमारे खर्च हो जाते हैं, उस पर. लेकिन जिसकी शादी हो रही है, जिस लड़की की शादी हो रही है, उसको नहीं पता कि भाई क्या राइट्स हैं, मुझे हस्बैंड के साथ कैसे रहना. हस्बैंड को ये नहीं पता कि मेरी बीवी के मुझे क्या हुकूक अदा करने हैं, है ना. तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग ख़ास करके उलमा जो हैं, दूसरा है कि मसाजिद के अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मिंबर पर जो हमारे बयानात होते हैं, तो उलमा स्कॉलर्स शुड एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग फ्रॉम द मिंबर, फ्रॉम द पल्पिट ऑफ द मस्जिद.
and address these concerns, address our community problems, and maybe give solution to that. Okay, you know, this, what is marriage, what's the importance of marriage, what are the rights of husband, what are the rights of the wife, what are the rights of the children. So ye cheezein, we can tackle all these problems, and maybe we wouldn't be having so many, you know, annulments and so many discords between the husband and the wife, and so many divorces. But having said that, you know, it's not a Muslim problem. This is a international problem now. है ना? दो बंदे एक दूसरे के साथ. So whenever I get a situation where I have to perform a nikah, I do a nikah for somebody, I do give them advice. I say कि देखो आज दुनिया में जितनी लड़ाई है, is because we demand our rights. हस्बैंड अब वाइफ से डिमांड करता है, वाइफ हस्बैंड से डिमांड करती है, तो लड़ाई होती है, क्लैश होता है. हस्बैंड ये सोचे कि मेरी बीवी पे मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे वो अदा करने हैं. बीवी ये सोचे कि what's the rights of a husband which I have to fulfill. So if both parties, both the husband and wife, they fulfill their own part, तो लड़ाई होगी नहीं. तो लड़ाई कब होती है? when we start demanding कि भाई तुझे ये मेरे लिए ये करना है, वो कहती है तुझे, मेरा हस्बैंड तुझे ये मेरे लिए ये करना है, तो क्लैश होता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ कम्युनिटी, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, बहैसियत इंसान के हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में एडुकेट कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ों से इंशाल्लाह बच भी सकते हैं, बहुत सारे घर बच सकते हैं. ये है. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो का नियर द एंड है, और मौलाना ने काफ़ी अच्छी तरह समझा दिया हमारा शरी काउंसिल का क्या मसला है, क्या नहीं है. हम इंशाअल्लाह रेडियो IMWS और हमारी वेबसाइट पे भी आपको एडवाइस भी करेंगे, और इस सिलसिले में हम कुछ कहेंगे भी कि जाना है तो किसके पास जाना है. अभी मैं मौलाना तहसीन अबू बरीरा थोड़े आना चाहते हैं, तो मौलाना आप जी. Shall I just say it in English, inshallah? Yeah, English. Yeah, I would just like to share that we, mashallah, the Wuzara Ulama Council have a website, www.wuzara.org, wuzara.org, wuzara.org. And alhamdulillah, we are active on Facebook as well. Obviously, we don't deal any cases on Facebook, but our information is on Facebook as well. And we have a page, Wuzara with AA. And we are also on Twitter. So we are trying to be active in the social media as well, so we can reach to, you know, the needy people, the needy sisters and mothers, inshallah ta'ala, who are living in difficulty. And our phone number is 078 14 268 204. I'll repeat that, 078 14 268 204. And I hope Moulana Hashim will share the information as well. वेबसाइट जो है हमारी, वो अभी उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी. अभी है, लाइव है वेबसाइट, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, लेकिन उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी डिटेल्स हम बहुत सारी डालेंगे. शादी के सिलसिले में, तलाक के मसाइल, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट पर आएगी, और बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह सबको. मौलाना जज़ाकल्लाह, वो तो बहुत अच्छा है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन उस पर डालेंगे कि जिससे न्यूली मैरिड कपल्स की ज़िंदगी सही हो, और नॉट ओनली न्यू मैरिड, जो हमारे जैसे पुराने शादीशुदा भी है, वो उनकी ज़िंदगी में भी फ़ायदा हो. क्योंकि कितनी दफ़ा देखा गया है जस्ट फॉर ड्यू टू पेटी रीजंस तलाक हो जाती है, और ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस जिंदगी भर बर्दाश्त करती रहती है लड़की, एंड द ओनली रीजन इज फॉर द चिल्ड्रन दे डू दैट. आई हैव हैड अ केस वेयर अ वुमन गॉट khula, not khula, fasq. This was almost 15-16 years ago, due to a very major situation where I got involved and I had to take the fatwa from Mufti Wadatsab. There was another issue there where the husband became non-Muslim. That was one of the reasons. Now, there the lady did not get married straight away, but she got married now. Well, alhamdulillah, they are
she's happy now. But the thing is, you need to understand the situation. We need to understand the situation what the woman is going through. Yeah. And that woman only got married now because her husband just moved on now. The ex-husband just got married now. That's why our women जिंदगी भर even though separated हो गए हैं, जिंदगी भर रहते हैं कि वो दोबारा उनके साथ शादी कर ले. This is our women. This is the way they've been brought up. But we need to now give them a choice and give them an understanding where they can live their life without any baggage on their head. मौलाना ये बात सही है ना? बिल्कुल सही है, सही है. और ये मर्द जो हमारे भाई हैं, ये भी काउंसलों को इस्तेमाल इस अंदाज से करते हैं कि भाई तलाक देनी है तो हमें अप्रोच करते हैं कि भाई शरी तलाक देने का तरीका क्या है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप 3 तलाक ना दो, आप एक तलाक दो, फिर उसमें एक आपके पास सोचने का वक्त होता है, तो सही तरीके से हम उनकी आगे गाइडेंस भी करते हैं. सही है, क्योंकि हमारे वाले में तो यही है ना, 1 क्या 10 ही पूरी दे देते हैं. 3 तो छोड़ो, 10 पर चुप रहते हैं. लेकिन वो 3 तो हो ही जाती है, फिर मसला फिर खड़ा होता है कि मौलवी साहब वो गुस्से में हमने तलाक दी. तो फिर मैं मेरे सामने आते हैं रमे के गुस्से में तलाक दी ने, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप कभी बीवी के साथ रंगी मनाते हैं और खुशी मनाते, तब आप तलाक देंगे. गुस्से की चीज तो गुस्से में ही होगी, तो उससे समझाने पड़ता है. तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना, आप आए, मौलाना तहसीन साहब और मौलाना एजाज साहब, और इंशाल्लाह आइंदा भी कई दफा मौलाना आप तो अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू करने वाले हैं. I won't miss the chance to ask you that इंशाल्लाह. मैं भी कई हफ्ते के बाद आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेगुलर हमारा स्लॉट हो जाएगा. आपका भी एक स्लॉट कर लो, तो फिर मौलाना एजाज साहब भी आते रहेंगे और भी उलमा आते रहेंगे इंशाल्लाह. जी ओके, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.